کہیں معافی، کہیں دھمکی اور کہیں لاسٹ وارننگ۔ السلام علیکم فرینڈز، کیسے ہیں آپ سب؟ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں۔ چینل پر جو لوگ نئے ہیں تو پلیز سبسکرائب ضرور کر لیجیے گا، اور میرے سبسکرائبرز کا ہمیشہ کی طرح بہت بہت شکریہ۔ دوستو، رمضان المبارک کا آخری عشرہ جو ہے وہ آج سے سٹارٹ ہو چکا ہے۔ اب رمضان المبارک اپنے اینڈ کی طرف بڑھ رہا ہے، اور آج سے ہی مطلب جو گزشتہ رات تھی، آج رات سے ہی طاق راتیں جو ہیں ان کی کاؤنٹنگ شروع ہو چکی ہے۔ یہاں پر ہمیں 5 طاق راتیں ملتی ہیں، اور ان طاق راتوں میں لیلۃ القدر جیسی فضیلت والی رات بھی ہم مسلمانوں نے تلاشنی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو لیلۃ القدر کی رات جو ہے وہ نصیب کرے، اس لیلۃ القدر کی رات کی عبادتیں نصیب کریں، اپنی وہاں کی اس دن کی اس رات کی ہوئی محنتیں ریاضتیں نصیب کریں، اور اللہ تعالیٰ کی رضا اور اپنی بخشش نصیب کرے۔ آمین ثم آمین۔ اور ان آخری 20 روزوں میں سے جس نے ہمارے جو دینی بہن بھائی ہیں، مسلمان بہنیں بھائی، ان میں سے جس نے اعتکاف کرنا ہوگا وہ کل مغرب کے بعد بیٹھ چکے ہوں گے اعتکاف کے اوپر۔ اللہ تعالیٰ ان کو کامیابی کے ساتھ بھرپور عبادات کے ساتھ اپنے اعتکاف جو ہے وہ کمپلیٹ کرنے کی سعادت نصیب فرمائے، اور قبول و مقبول اعتکاف ان کے قبول ہوں۔ اعتکاف جو ہے اس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس شخص نے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ایک دن کا اعتکاف کیا، اس شخص قیامت والے دن اس شخص کے اور جہنم کے بیچ میں 3 گڑھے بنا دیے جائیں گے، اور ہر گڑھا جو ہے وہ مشرق سے مغرب تک کا فاصلہ، اور کہیں کہا جاتا ہے کہ آسمان سے زمین تک کے بیچ کا فاصلہ جو ہے وہ ایک گڑھا اتنا جو ہے اتنی چوڑائی کے اوپر ہوگا، اور وہ 3 گڑھے اس لیے ہوں گے ایک دن کے اعتکاف کے کہ اس شخص سے جہنم اتنی دور کر دی گئی، یعنی کہ زمین اور آسمان کے فاصلے ملا دیے جائیں، ان کو 3 گنا کر دیا جائے، تو ایک دن کے اعتکاف کے بدلے جو ہے وہ اتنی زیادہ انسان کو جہنم سے بچت مل جاتی ہے۔ اور اسی طرح رمضان المبارک میں جب یہ اعتکاف 9 یا 10 دن کا ہو جاتا ہے تو یہ فضیلت کا اندازہ آپ خود لگا لیجئے، اور جہنم سے اس شخص کے فاصلے کا اندازہ آپ خود لگا لیجئے۔ اللہ تعالیٰ بہت رحمان ہے، بہت رحیم ہے، اس نے انسانوں کے لیے اور مسلمانوں کے لیے چھوٹی چھوٹی چیزوں پر اتنے زیادہ فضائل رکھے ہوئے، اتنی زیادہ نیکیاں، اتنے زیادہ ثواب رکھے ہوئے، اور ہم لوگ کتنے ناشکرے ہیں۔ ہم اگلوں کی چھوٹی چھوٹی غلطیاں بھی معاف نہیں کرتے، اگلوں کو چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر اتنی سرزنش کرتے ہیں کہ ان کا جینا حرام کر دیتے ہیں، حالانکہ ہم یہ جانتے بھی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کی اجازت نہیں دی۔ دوستو، سب سے پہلے مبارکباد دوں گی ستارہ یاسین کو ان کی نیو گاڑی کے لیے۔ بالکل جناب، ان کی ڈریم کار بلیک کار کا انہیں بہت زیادہ شوق تھا، بہت زیادہ ستارہ یاسین ایکسائٹڈ تھی اپنی اس کار کو لے کر، اور وہ کار ستارہ یاسین کو آج مل گئی ہے، جس کے لیے بہت خوش ہے۔ اور آج جو ہے وہ ٹائم سے ستارہ یاسین کا ولاگ بھی آ گیا، آئی تھنک آج ہی آیا، کیونکہ میں 2-3 دن سے تو تقریباً 3 دن سے تو بالکل میں نے یوٹیوب پہ کچھ نہیں دیکھا۔ ہاں، 3 دن پہلے میں نے 1-1.5 گھنٹے کے لیے یوٹیوب کھولا تھا، اور اس کے بعد میں پھر غائب ہو گئی تھی، بس کچھ گھریلو مصروفیات اتنی زیادہ تھی، تو آج تھوڑا سا میں فری ہوئی ہوں، اور میں نے کہا میں پھر سے ریئیکشن بناؤں۔ تو ستارہ کو اپنی ڈریم کار کے لیے مبارکباد دیتے ہیں، اور بڑھتے ہیں اپنے مین ریئیکشن کی طرف۔ جناب، کہیں سے معافی، کہیں سے دھمکی، اور کہیں سے آ رہی ہے وارننگ۔ یہ حال احوال ہے ستارہ یاسین کے پورے خاندان کا، اور پھر کہتے ہیں کہ جناب ڈسکس نہ کرو۔ کیا کرے بندہ، کہاں جائے؟ خیر جناب، معافی کس نے مانگی ہے آپ سب کو یہ بھی بتاتی چلوں کہ ڈی ڈی نے اپنی ویڈیو سے ریلیٹڈ معافی مانگ لی ہے۔ سننے میں آیا ہے، آپ لوگوں کو میں نے بتایا کہ میں کسی وجہ سے یوٹیوب جو ہے وہ کافی دن سے نہیں دیکھ رہی تھی۔ جس دن میں نے لاسٹ ریئیکشن بنایا تھا، اس کے نیکسٹ ڈے میں نے ریئیکشن بنایا تھا، لیکن بس کسی مصروفیت کی وجہ سے میں نہیں بنا سکی۔ میں نے سنا تھا کہ ڈی ڈی نے بہت گندی کوئی ویڈیو بنائی ہے، اور کسی جو ہے یوٹیوبر کو یا شاید سپورٹرز کو جو ہے وہ بہت گندی اور غلیظ گالیاں بکی ہیں اس کے اندر۔ اچھا، میں آپ کو بتاؤں کہ سیریسلی میں رمضان میں کوشش کرتی ہوں کہ فضول چیزوں کو اوائڈ کروں، اور جب میں نے سنا کہ گالم گلوچ والی ویڈیو تو میں بالکل جا کے اس کے اوپر کلک نہیں کیا۔ یہ بھی ہو سکتا تھا کہ میرے لیے بھی بنائی ہو، میں بھی سپورٹر ہوں، میں بھی بات کرتی ہوں، لیکن میں نے کہا نہیں، اس کو بکنے دو، ساڑا کام ہی نہیں ہے نو سننا، ٹھیک ہے۔ خیر، اس کو ہم نے بکنے دیا، ہم نے جا کر نہیں سنا، اور آج پتہ چلا ہے، آج جب دوبارہ میں نے انٹری ماری ہے ریئیکشنز کے اندر، تو آج پتہ چلا ہے کہ اس نے معافی بھی مانگ لی۔ دیکھ لو، اتنے دن میں نہیں تھی، اور اس بندے کو جو ہے ندامت نے بھی گھیرا، اس ٹاپک کے اوپر مجھے بات کرنے کی بھی ضرورت نہیں پڑی، اور آج ہم لے کر آئے ہیں آپ کے لیے معافی کی خبر کہ ڈی ڈی نے اپنے آج کے ریئیکشن میں آ کر پبلک میں معافی مانگی، اور معافی کے ساتھ ایک عجیب سی بات کر دی، جس کے اوپر لگتا ہے
کہ بندہ نا گدی میں رکھ کے لگائے، کیا کہتے ہیں نا، کھچ کے لاوے بندہ، ہے نا۔ یہ شخص پبلک میں آ کر کہتا ہے کہ مجھے اکسایا گیا تھا، ورغلایا گیا تھا، مجھے پٹی لگائی گئی تھی کسی اور خاتون کی طرف سے، جس خاتون کو میں نے گالیاں دی تھیں، جس یوٹیوبر کو میں نے گالیاں دی تھیں اپنے ولاگ کے اپنے ریئیکشن کے اندر، تو وہ میں نے کسی اور عورت کے کہنے پر دی تھیں۔ تو دل کرتا ہے اس بندے کے لیے اس عید پر اچھی سی چوڑیاں نہ بھیج دوں، ہے نا، وہ بھی دونوں ہاتھوں کے لیے بھری بھری چوڑیاں جو کلائی سے لے کر کوہنیوں تک رچی ہوئی ہوں، اور ساتھ کون مہندی بھی بھیجوں۔ کیا خیال ہے آپ لوگ ضرور بتائیے گا کہ اس بندے کے لیے چوڑیاں بھیجنی چاہیے؟ بھی مرد ہو کر تم کہتے ہو کہ میں کسی عورت کی باتوں میں آیا اور میں نے آ کر یہاں پر کسی دوسری عورت کے لیے بکواسیات کی، جبکہ میرا لینا دینا نہیں تھا، اور وہ عورت مجھے یوز کر کے چلی گئی۔ اچھا، یہاں سے ایک ثبوت یہ بھی ملتا ہے کہ یہ شخص باتوں میں آتا ہے، جیسے میں کہتی ہوں نا کہ جب یہ فاطمہ کے خلاف کوئی بکواس کر رہا ہوتا ہے، فاطمہ کے خلاف کوئی ریئیکشن بنا رہا ہوتا ہے، یا فاطمہ کو جو پھنسانے کے لیے کوئی ریئیکشن بنا رہا ہوتا ہے، جہاں کہ کہتا ہے اس کی اور میری صلح ہی صلح ہے، وہ اور میں تو اکٹھے ہوتے ہیں، ہم تو ایک ہی کمرے میں ہوتے ہیں، ایک ہی بیڈ پہ ہوتے ہیں، بیڈ کے تھلے بھی ہوتے ہیں تو بیڈ کے اوپر بھی ہوتے ہیں، تو اس وقت میں آپ سے کہتی ہوں نا کہ اس کی باتوں میں جو ہے وہ فیل ہو رہا ہوتا ہے کہ ثنیہ بول رہی ہے۔ تو آج پتہ لگ گیا کہ یہ لائی لگ ہے، اور اس کو کوئی بھی پٹی لگا کر کہیں بھی لا کر اس کی بیوی کے خلاف بٹھا دے، یہ بیٹھ جائے گا، کسی بھی عورت کے خلاف بٹھا دے تو یہ لائی لگ جو ہے وہ آ کر بیٹھ جائے گا۔ تو عورت یہ عورت سے کم تو نہیں، تو پھر اس کو چھن چھن کرتی چوڑیاں بھیج دینی چاہیے۔ آپ لوگ بھی کوشش کریں، کسی کے پاس اس کا ایڈریس ہے تو اس کو چمکتی دمکتی چھن چھن کرتی بہت سی چوڑیاں بھیجیں، کیونکہ وہ شخص تو مرد ہی نہیں ہوتا جو کسی کی باتوں میں آ کر اس قسم کی حرکتیں کرے، وہ مرد نہیں ہوتا، اور جو مرد نہیں ہوتا اس کو چوڑیاں زیب دیتی ہیں، اسے چوڑیاں پہن لینی چاہیے۔ اور ساتھ یہ بندہ کیا کہتا ہے کہ جب آپ کا برا ٹائم چل رہا ہو تو لوگ آپ کا فائدہ اٹھا کر اپنا مفاد نکال لیتے ہیں۔ مطلب یہ کہ مان رہا ہے کہ اس کا برا ٹائم چل رہا ہے، اور یہ پچھلے کئی عرصے سے، مطلب کئی مہینوں سے اس بات کو مان رہا ہے کہ اس کا برا ٹائم چل رہا ہے۔ تو سوچنے کی بات ہے کہ ایک شخص پبلک میں آ کر جو ہے وہ دوسری بیوی، تیسری بیوی انٹروڈیوس کرواتا ہے، اس کے ساتھ لٹکے جھٹکے دکھاتا ہے، چونچلے دکھاتا ہے، لیکن کہیں نہ کہیں پبلک میں یہ مان لیتا ہے کہ اس کا برا ٹائم بھی چل رہا ہے۔ اس نے ایک دو بار یہ بھی کہا کہ غلطی ہو گئی ہے مجھ سے، اب کیا کروں، اور یہ وہ بلا بلا، ٹھیک ہے، یعنی کہ غلطی اس نے کی، اس نے اپنی بیوی کو، تیسری بیوی کو اپنی غلطی مانا۔ اچھا، پھر یہ کہتا ہے برا ٹائم چل رہا ہے، یعنی کہ یہ مانتا ہے کہ جب سے اس نے تیسری شادی کی ہے اس کا برا ٹائم چل رہا ہے۔ لو بھائی چمی، تمہاری اوقات تو تمہارے میاں نے پبلک میں آ کر کھول دی اور بتا دیا کہ تمہارے ساتھ اس کا بہت برا وقت چل رہا ہے۔ یعنی کہ جب سے اس نے فاطمہ کے ساتھ بے وفائی کی ہے، نمک حرامی کی ہے، نمک حرامی کہوں گی کیونکہ اس کی بیوی نے اس کے برے وقت میں بہت ساتھ دیا ہے، تو اس کے بزنسز میں بھانڈے تک مانجے ہیں اس کے ساتھ۔ دیکھو سوچو، ایسی وفاشوار بیویاں، ٹھیک، اور میں تو کہتی ہوں اللہ کا تحفہ ہوتی ہیں نا وفاشوار بیویاں، جب برے وقت میں آپ کے ساتھ کھڑی رہتی ہیں۔ خیر، تو یہ شخص جو ہے، اس نے جب سے بے وفائیاں کی ہیں، جب سے دھوکے بازیاں کی ہیں فاطمہ کے ساتھ، تو یہ مانتا ہے کہ اس کا برا وقت چل رہا ہے، اور یہ مرد نما عورت جو ہے، لوگ اس کا فائدہ اٹھا کر چلے جاتے ہیں اور بیچارے کو پتہ بھی نہیں چلتا۔ وہ جیسے اکثر نا کوئی کسی کے ساتھ مذاق کر دیتا ہے اور کسی کاغذ پر جو ہے لکھ دیتا ہے کوئی ایڈریس اور فون نمبر، اور اوپر لکھ دیتا ہے دماغی توازن درست نہیں، تو وہ چپکا کے کسی کی پیٹھ پہ چلا جاتا ہے۔ تو مجھے لگتا ہے کہ اس ڈی کے ساتھ ایسا ہی ہوا ہے، جبکہ یہ کہہ رہا ہے نا کہ کوئی اپنا فائدہ نکال کے جو ہے وہ گزر جاتا ہے، کوئی مذاق اڑا کر گزر جاتا ہے کیونکہ اس کا برا وقت چل رہا ہے، تو اس بیچارے کو پتہ نہیں چلتا، اس کے ساتھ پیٹھ پیچھے بڑا کچھ ہو جاتا ہے، اس کو لوگ یوز کر لیتے ہیں، بیوقوف بنا لیتے ہیں، انسٹا پہ عورتیں آ جاتی ہیں، اس سے اپنا مفاد نکال لیتی ہیں۔ لیکن سوچنے کی بات ہے کہ چمی کدے تھلے پئی ہوندی ہے جدو اس کا شوہر جو ہے وہ لوگوں کے ساتھ لائی لگ لگا ہوتا ہے نا۔ تو سوچنے کی بات ہے، یہی لگتا ہے کہ ان دونوں کو ایک دوسرے میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے، اپنے مفاد کی خاطر ہی یہ جڑے ہوئے ہیں۔ جیسے کہ میں نے ایک 4 ایپیسوڈز کی سیریز بنائی ہے، میرے جو گزشتہ ریئیکشنز پڑھیں آپ لوگ ضرور ان کو انجوائے کیجیے گا، بہت ساری ریئلٹیز کھلیں گی جنہوں نے نہیں دیکھا۔ خیر جناب، یہاں پر دھمکی آئی نینو کے ہسبینڈ کی طرف سے، اور نینو کے ہسبینڈ نے آ کر پبلک میں اگین ایک بے وقوفی کر دی ہے۔ بے وقوفی کیا کی ہے جناب؟ پبلک میں بیٹھ کر عورتوں کو ٹارگٹ کیا ہے، اس کے علاوہ اداروں کو ٹارگٹ کر دیا ہے۔ وہ کہتا ہے، پبلک میں بیٹھ کر کہتا ہے کہ مجھے جو ہے نوٹس مل رہے ہیں، اور آئندہ اگر مجھے نوٹس ملا تو دیکھنا پھر میں یوں 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 اور وہ کر دوں گا۔ تو مجھے سمجھ نہیں آئی کہ آپ اداروں کو پبلک میں بیٹھ کے دھمکی لگا رہے ہیں، آپ کے تھمبنیل پہ لکھا ہوا ہے کہ آئندہ اگر مجھے کوئی نوٹس ملا، تو نوٹس جو ہے وہ کوئی ادارہ ہی دے سکتا ہے، کوئی عام شخص گھر میں بیٹھی ہوئی کوئی عورت مرد بچہ تو نوٹس نہیں دے سکتا۔ ادارے جن کو اتھارٹیز ہوتی ہیں وہی آپ کو نوٹس دے سکتے ہیں۔ تو آپ
اپنے اداروں کے خلاف تھمبنیل لگا دیا. اچھا یہ کہتا ہے کہ میری بیوی کے لیے کہا جا رہا ہے کہ اس کی 16 مہینے کی پریگننسی ہو گئی ہے اور بچہ جو ہے وہ ادارے پیدا کروائیں گے, وہیں جا کر پیدا ہوگا, وہ نکالیں گے خود, تو میں بھی جو ہے ان کے ایسی عورتوں کے کو اپنے گھر میں بلا کر یا پتہ نہیں کیا کر کے تو میں 20-20 25-25 سال کے بچے ان کے نکال دوں گا. اس قسم کی بات اس نے پبلک میں آ کر بولی ہے. یہ نہیں سوچ رہا کہ یہ جو کچھ کر رہا ہے وہ انلیگل ایکٹیویٹیز ہیں. اس طرح کی باتوں کی, اس طرح کے الفاظ کی آپ کو بالکل قانون اجازت نہیں دیتا. لیکن مجھے سمجھ نہیں آئی کہ یہ شخص اتنا تپا ہوا اداروں پر کیوں تھا, کیونکہ اس نے تھمبنیل پہ ادارے لکھا ہے. بھائی اب میں یہ کہوں کہ کسی کی ویڈیو پہ تپا ہوا ہے, کسی کی ٹرولنگ پہ تپا ہوا ہے, کسی کی روسٹنگ پہ تپا ہوا ہے, تو مجھے سمجھ نہیں آتی. اس نے تو کھلا الفاظ میں تھمبنیل پہ لکھا ہے کہ مجھے نوٹس نہیں ملنے چاہیے. تو نوٹس کون دے رہا ہے بھائی؟ نوٹس تو ادارے دے سکتے ہیں. تو کیا اس نے اداروں کے خلاف ویڈیو بنائی؟ لیکن وہ کون خواتین تھیں جن کے خلاف اس نے یہ بات کی ہے اور پبلک میں آ کر کی ہے؟ اب دیکھو میں نہیں جانتی کیا یہ بندہ واقعی سر جھاڑ منہ پھاڑ, اور وہ کیا کہتے ہیں کشتیاں جلا کے, ہاں یہاں یہ کہنا چاہیے سر جھاڑ منہ پھاڑ یعنی بیٹھ رہا, یہاں کشتیاں جلا کر یہ بندہ آیا ہے. کیا ایسا ہے کہ کشتیاں جلا کر آیا اور یہ پبلک میں آ کر بیٹھ کر دھمکیاں دیتا ہے کہ اب میں کچھ نہیں چھوڑوں گا اور سب کچھ آ کر بتاؤں گا؟ تو سوچنے کی بات ہے کہ جب تمہیں ادارے گھسیٹتے ہیں تب تمہاری ٹون چینج ہو جاتی ہے, تمہاری آواز چینج ہو جاتی ہے. اور یہ کہتا ہے کہ میں اب یہ بھی بتاؤں گا کہ میں نے جو ہے وہ سچ بولا یا جھوٹ بولا, تو کیوں بولا اور کس پریشر میں آ کر بولا, میں تمام چیزیں یہاں آ کر رکھوں گا. تو ڈرتے کس چیز سے ہو؟ اگر تمہیں اتنی جرت, اتنی ہمت ہے تو بنا دو ایک ویڈیو اور دودھ کا دودھ پانی کا پانی کر دو. تو یہ دھمکیاں کس کو دے رہے ہو مجھے سمجھ نہیں. اچھا وہیں دوسری طرف ساجد بھائی نے جو ہے وہ بھی لاسٹ وارننگ کی ویڈیو کمیونٹی لگائی ہے. ایک کمیونٹی سنا ہے انہوں نے کل لگائی تھی, میں نے نہیں دیکھی. ہاں آج کی کمیونٹی میں نے ان کی دیکھی جس کے اندر انہوں نے یہ لکھا تھا کہ میں اپنی یہ والی کمیونٹی, گزشتہ کمیونٹی ڈیلیٹ کر رہا ہوں. لوگوں کو میری بات سمجھ آ گئی ہوگی اور گالم گلوچ سے پرہیز دونوں طرف کی جانی چاہیے. لیکن سننے میں آیا کہ انہوں نے پچھلی اپنی کمیونٹی میں لکھا تھا کہ اگر میری بیوی کے خلاف کوئی بکواس کرے گا تو میں اس کی زبان کھینچ لوں گا. پتہ نہیں اس میں کتنی ریالٹی ہے, نہیں ہے یہ میں نہیں جانتی, اور ہو سکتا ہے انسٹا پہ کسی نے بھیجا, میں نے انسٹا بھی نہیں کھولا. خیر جناب, تو اس پہ یہ میں نے اپنا پوائنٹ آف ویو رکھنا تھا کہ ساجد بھائی نے لاسٹ وارننگ دی, اور ساجد بھائی کی اس لاسٹ وارننگ کو ٹرول کیا جا رہا ہے. یہ لکھا جا رہا ہے کہ انہوں نے جو ہے وہ کچھ سپورٹر بہنیں ہیں ان کو آ کر یہ بات بولی ہے, اور نیچے لوگ جو ہے وہ ساجد بھائی کی ٹرولنگ کر رہے ہیں. تو مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ کہانی جو ہے وہ چل رہی ہے نینو کے ہسبینڈ کی پبلک میں کہ وہ دھمکیاں دے رہا ہے, اور وہ آ کر کہہ رہا ہے کہ اب جو ہے میں ساری سچائیاں کھول دوں گا اور میں تمام کے تمام سچ لا کر یہاں رکھ دوں گا کہ میں نے سچ بولا یا جھوٹ بولا, یا میں نے کیا دیکھا کیا نہیں دیکھا, یا میں نے کیا 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 نہیں کیا. اور اس سے ریلیٹڈ اگر کوئی کمیونٹی لگی ہے تو اس کو پکڑ کے کیوں کھینچ کر گھسیٹ کر سپورٹرز پر ڈالا جا رہا ہے. اچھا مجھے ایک چیز فیل ہوتی ہے یہاں میں آپ کو یہ بھی بتا دوں, مجھے لگتا ہے کہ کچھ خواتین ایسی ہیں, کچھ آئیڈیز ایسی ہیں جو گند کرتی ہیں, ٹھیک ہے, جو جان بوجھ کے آ کر چیزوں کو مینیپولیٹ کرتی ہیں, خراب کرتی ہیں. جیسے کہ وہ ساجد بھائی کی اس کمیونٹی کو کچھ سپورٹر خواتین کا نام لکھ کر ان کے ساتھ منسوب کر رہی تھیں, جہاں حالانکہ وہاں پہ بہت سی خواتین نیچے لکھ بھی رہی تھیں کہ جی نہیں ساجد بھائی کا کوئی بھی اس طرف اشارہ نہیں ہے, اس بات سے کوئی ان کا جو ہے فلاں خواتین کی طرف اشارہ نہیں ہے. لیکن یہ کون سی آئیڈیز ہیں, یہ کون سی خواتین ہیں جو جا کر ہر جگہ تیلی لگاتی ہیں؟ کیا یہ اتنی ویلی ہیں, کیا یہ اتنی نکمی ہیں, کیا یہ اتنی فارغ ہے؟ مجھے سمجھ نہیں آتی یار, آج کے دور میں کوئی اتنا ویلا, اتنا فارغ, اتنا نکما کیسے ہو سکتا ہے؟ اچھا نکما ہونے کی کچھ ٹپس اگر آپ لوگ دیں یہاں پر تو وہ مجھے ضرور بتائیے گا, کیونکہ مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے کہ کچھ خواتین اتنی نکمی, اتنی فارغ کیسے ہو سکتی ہیں نا. تو آپ کو شاید پتہ ہو, کسی کو اگر پتہ ہے کہ لوگ فارغ کیسے ہوتے ہیں تو پلیز ضرور بتائیے گا, اور لائک ضرور کیجیے گا. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا, دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.